बेटे ने मां को निकाला और किस्मत ने हैरत अंगेज मोड़ दिखाया। अहमद एक नौजवान लड़का था जिसका बचपन लाहौर के एक आम मोहल्ले में गुजारा। वो एक दरमियाने दर्जे के घराने का बेटा था जिसके वालिदैन हमेशा उसकी तरबियत और तालीम पर तवज्जो देते थे। अहमद के अंदर खुद इत्मीनान के साथ साथ एक छोटा सा गरूर भी था। वो हमेशा समझता कि दुनिया में सब कुछ मेहनत और अपनी अक्ल से मुमकिन है और वालिदैन की नसीहतें उसके लिए सिर्फ रुकावट हैं। उसकी माँ ज़ैनब बीबी एक नेक दिल, साबिर और मोहब्बत भरी खातून थी। वो हमेशा अहमद के लिए दुआ करती, उसके हर ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश करती और चाहती थी कि अहमद कामयाब और खुश रहे। लेकिन अहमद माँ की मोहब्बत को समझने की हद तक हिसास नहीं था। वो अक्सर माँ की नसीहतों को जुठला देता और उन पर कान नहीं धरता। एक दिन अहमद के दिल में एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर माँ उसकी ज़िंदगी में ना हो तो वो ज़्यादा आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सकता है। उसने ज़ैनब बीबी से कहा, माँ तुम बस मेरी ज़िंदगी में बोझ हो, तुम जाओ, मैं खुद सब कुछ संभाल लूँगा। ज़ैनब बीबी की आंखें नम हो गईं। वो दरवाजे पर खड़ी होकर रोई और बोली, बेटा अल्लाह सब देख रहा है, वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अहमद ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और कान बंद कर लिए। वो माँ को घर से निकाल बैठा। उसके दिल में एक आर्जी सुकून था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन भी था जो उसे मुसलसल याद दिलाता कि मोहब्बत की कमी कितनी तलख होती है। चंद दिन बाद अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। अचानक उसे शहर के सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। लोग अहमद की कामयाबी की तारीफ करने लगे और शहर में उसका चर्चा होने लगा। अहमद हर दिन खुद को अपनी कामयाबी पर फख्र महसूस करता। वो सोचता, देखो माँ को निकालने के बाद भी मेरी किस्मत बदल गई। अहमद की ज़िंदगी में तब्दीली आई। वो महंगी गाड़ी में सफ़र करने लगा, शहर के बेहतरीन मोहल्ले में रहने लगा और दोस्तों के साथ बेहतरीन रेस्टोरेंट में वक्त गुजारता। लेकिन अहमद के दिल के अंदर कहीं ना कहीं खालीपन था जो माँ की मोहब्बत की कमी का एहसास दिलाता रहता। ये कामयाबी उसे वक्ती खुशी देती, मगर दिल की वो खाली जगह, माँ के बगैर जिंदगी की हकीकत उसे हर रात बेचैनी में ले जाती। अहमद को एहसास हुआ कि वो चाहे कितनी भी कामयाब हो जाए, वालिदैन की मोहब्बत के बगैर सुकून हासिल नहीं होता। एक दिन अहमद हाल में आराम कर रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे पर एक साया खड़ा था। ज़ैनब बीबी, उसकी माँ, अहमद के कदम जम गए। माँ ने आहिस्ता से अहमद की तरफ देखा और कहा, बेटा मैं वापस आ गई हूँ। अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दिया और तुम्हें भी सबक सिखाया। अहमद की ज़बान अटक गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी मेहनत की नहीं थी, बल्कि माँ की दुआ और कुर्बानी भी उसके साथ थी। अहमद के दिल में पछतावा और शर्मिंदगी के एहसास ने जन्म लिया। उस दिन अहमद ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। वालिदैन की मोहब्बत और दुआएं इंसान की तकदीर बदल देती हैं। वो माँ के कदमों में झुका और आंखें नम करके कहने लगा, माँ मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। ज़ैनब बीबी ने उसे गले से लगा लिया और दुआ की, बेटा अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल से बचाए और तुम्हें कामयाबी दे। चंद साल बाद अहमद की ज़िंदगी में एक नया रंग आया। शहर की एक तकरीब में अहमद की मुलाकात सारा से हुई, जो एक अमीर और पढ़े लिखे ख़ानदान की लड़की थी। सारा की शख्सियत में वक़ार और मोहब्बत दोनों शामिल थे और उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो अहमद को पहली नज़र में ही खींच गई। अहमद के दिल में सारा के लिए जज्बात जन्म लेने लगे। हर मुलाकात में वो उसे देखकर दिल की धड़कन महसूस करता। लेकिन सारा एक अमीर ख़ानदान की लड़की थी और उसके वालिदैन हमेशा अपनी बेटी की शादी में मुहतात रहते थे।
احمد کی سوچ یہ تھی کہ کیا وہ کبھی سارہ کے والدین کو راضی کر پائے گا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو ثابت کرے گا۔ اس نے اپنی ایمانداری، محنت اور نیک نیتی دکھاتے ہوئے سارہ کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ سارہ بھی احمد کی سادگی اور دل سے کی جانے والی محنت سے متاثر ہوئی۔ دونوں کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان جنم لینے لگی، لیکن محبت کا سفر آسان نہیں تھا۔ سارہ کے والدین احمد کے متوسط خاندان اور عام زندگی کو دیکھ کر اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے۔ انہوں نے احمد کو کئی بار سمجھایا، بیٹا تم اچھی زندگی چاہتے ہو تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، سارہ کا مستقبل اہم ہے۔ احمد نے صبر سے جواب دیا، میں اپنی محبت اور محنت سے ثابت کر دوں گا کہ میں سارہ کے لیے بہترین ہوں۔ اس دوران احمد نے نہ صرف اپنی کاروباری اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی حاصل کی، بلکہ سماجی خدمات، نیک اعمال اور دوسروں کی مدد کے ذریعے اپنی شخصیت کو مضبوط کیا۔ وہ سارہ کے والدین کے سامنے اپنی نیک نیتی، ایمانداری اور محبت کے ذریعے ان کا اعتماد جیتنے لگا۔ چند ماہ کی محنت، صبر اور دعاؤں کے بعد سارہ کے والدین احمد کی سچائی اور محبت دیکھ کر راضی ہو گئے۔ آخر کار احمد اور سارہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کا دن ایک خوشیوں بھرا دن تھا، جہاں دونوں خاندانوں نے محبت، خوشی اور دعاؤں کے ساتھ احمد اور سارہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ احمد اور سارہ نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور صبر کا وعدہ کیا۔ احمد کی ماں زینب بی بی اس خوشی میں شامل ہوئی اور اپنی دعاؤں سے احمد اور سارہ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ احمد کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی میں کتنی بھی کامیابی حاصل کرے، والدین کی دعا اور اللہ کی رضا کے بغیر وہ کامیابی مکمل نہیں ہوتی۔ احمد کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ صبر، محبت اور دعا کے ذریعے ہی انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ احمد اب ماں کی محبت، اپنی زندگی کی غلطیوں اور سارہ کے ساتھ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں شکر، دعا اور محبت کو اہمیت دینا شروع کر دیا۔ احمد اور سارہ کی شادی کے بعد زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ شادی کے دن کی خوشیوں اور جشن کی روشنی ابھی مدھم نہیں ہوئی تھی کہ دونوں نے اپنی ذاتی زندگی کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا سلسلہ شروع کیا۔ احمد جو ہمیشہ خود مختار اور اپنی محبت پر فخر کرنے والا تھا، اب ایک خاندان کے ذمہ دار بن چکا تھا۔ سارہ جو امیر اور پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکی تھی، اپنے والدین کی توقعات اور احمد کی سادگی کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شروع کے چند ہفتے محبت اور نئے رشتے کی خوشی سے بھرے تھے۔ احمد ہر صبح سارہ کے لیے ناشتہ تیار کرتا اور سارہ بھی احمد کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لے کر آتی، لیکن جلد ہی زندگی کی حقیقت نے دونوں کو محسوس کروا دیا کہ شادی صرف خوشی اور محبت کا نام نہیں، بلکہ صبر، قربانی اور سمجھوتے کا بھی نام ہے۔ چند ماہ بعد احمد کی نوکری میں ایک مشکل مرحلہ آیا۔ کمپنی نے سخت فیصلے کیے اور احمد پر زیادہ ذمہ داری ڈال دی گئی۔ وہ اکثر دیر رات تک دفتر میں رہتا اور سارہ کو تنہا گھر پر رہنا پڑتا۔ سارہ جو محبت میں ہمیشہ احمد کے ساتھ تھی، اس صورتحال کو برداشت کرتی رہی، مگر دل ہی دل میں اسے خوف اور تنہائی محسوس ہوتی۔ احمد کو احساس تھا کہ سارہ تنہا ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری اور کام کے دباؤ کے باعث اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ ہر رات جب وہ گھر آتا، سارہ کی آنکھوں میں تھکن اور فکر مندی دیکھ کر دل سے اسے گلے لگاتا اور کہتا، معاف کرنا، یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری خوشی کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ سارہ نے مسکرا کر کہا، میں جانتی ہوں احمد، تم ہمیشہ میرے لیے سب کچھ کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس کبھی کبھار مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اولاد کی آمد اور نئی ذمہ داریاں، کچھ سال بعد احمد اور سارہ کے گھر خوشیوں کی نئی روشنی آئی۔ سارہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے نور رکھا۔ احمد اور سارہ دونوں نور کے لیے بے حد محبت محسوس کرتے۔
احمد نے پہلے دن سے اپنی ماں کے سبق یاد رکھے اور بیٹی کی پرورش میں سارا وقت لگانے کی کوشش کی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی زندگی آسان نہیں ہوئی۔ احمد کی کمپنی میں دباؤ بڑھتا گیا اور سارا کو بھی گھریلو ذمہ داریوں میں اور بچوں کی دیکھ بھال میں مشغول ہونا پڑا۔ کبھی کبھی سارا تھکن کے باعث بے چین ہو جاتی اور احمد بھی اپنی نوکری اور خاندان کے توازن میں پریشان رہتا۔ ایک دن احمد نے بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، نور تمہارے لیے میں ہر مشکل برداشت کروں گا، تمہاری مسکراہٹ ہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سارا نے احمد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کے اندر بھی وہی جذبات اور محبت ہیں جو اس نے ہمیشہ محسوس کی ہیں، مگر حالات کبھی کبھی دل کی باتیں چھپا دیتے ہیں۔ صبر اور محبت کی آزمائش وقت گزرتا گیا اور احمد اور سارا کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے بحران آنا شروع ہوئے، کبھی بیماری، کبھی مالی دباؤ، کبھی نوکری کے مسائل۔ ہر آزمائش احمد اور سارا کی محبت اور صبر کا امتحان بنتی۔ ایک دن احمد بیمار پڑ گیا اور وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹا تھا۔ سارا نے دن رات اس کا خیال رکھا اور بیٹی نور کو بھی سکھایا کہ والد کی خدمت اور محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ احمد نے اپنی بیوی کی محبت اور صبر کو دیکھ کر دل سے سوچا، اللہ نے مجھے ماں کی دعاؤں کے بعد سارا جیسی بیوی بھی دی، یہ سب میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ احمد نے زندگی کے ہر لمحے میں یہ سبق سیکھا کہ حقیقی خوشی صرف دولت یا کامیابی میں نہیں بلکہ محبت، صبر، قربانی اور خاندان کی محبت میں ہے۔ احمد نے اپنی ماں زینب بی بی کے ساتھ بھی تعلقات کو مضبوط کیا۔ وہ ہر مہینے ماں کے گھر جاتے اور بیٹی کو دادی کے ہاتھوں میں محبت اور سبق سیکھنے دیتے۔ سارا اور احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹی نور کو محبت، احترام اور صبر کی تربیت دیں گے تاکہ وہ بھی زندگی میں ہر آزمائش کا صبر کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ احمد نے دل سے دعا کی، اللہ مجھے اور میرے خاندان کو ہمیشہ محبت، صبر اور امن کے ساتھ رکھ۔ احمد کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں مگر محبت اور صبر نے اسے ہمیشہ سنبھالا۔ اس نے یہ سبق سیکھا کہ والدین کی دعا، بیوی کی محبت اور خاندان کے لیے قربانی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ احمد اور سارا نے اپنی زندگی میں ہر مشکل کا مقابلہ کر لیا اور بیٹی نور کی پرورش محبت، اخلاق اور دعا کے ساتھ کی۔